السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس، یہ ولاگ بنانے کا میرا مقصد ہے کہ جو باتیں آج کل کی سوسائٹی میں نے آبزرو کی ہیں اس کو میں آپ کو بتا سکوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 کا ہندسہ جب ہم میں سے کوئی بھی کراس کرتا ہے کہ اس کو بیماریاں جو ہے وہ اٹیک کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، نوجوان نسل جلد تھک جانے کی شکایت کرتی ہے۔ نمبر 3، ہمارے امی کے بھی جو پیرنٹس ہیں ان کے زمانے میں جو بچوں کی تعداد تھی وہ 12 10 ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے زمانے میں 7 8 اور 5۔ ہمارے زمانے میں اب جب کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے 4 اور 2 پہ آ چکی ہے، اور ایون کہ اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو ہر 5واں یا 6واں گھر جو ہے وہ بے اولادی کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ جو ویکسینز لگائی جاتی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط جو ہے وہ پرسیپشن وہ بلڈ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا جو بیسک ولاگ بنانے کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ ہم جو چیزیں آبزرو کرتے ہیں وہ یہی بات ہے۔ 21 کروڑ کے ملک میں صرف ہمارا جو ہے وہ 10 کھلاڑیوں کا دستہ جو ہے وہ ٹوکیو اولمپکس میں جو شرکت کرنے کے لیے ہاکی کی ٹیم گئی ہے۔ ایون نہیں، ہاکی کی ٹیم نہیں گئی بلکہ صرف 10 کھلاڑیوں کا دستہ گیا ہے، اور ایون کہ ہماری جو ہاکی ٹیم ہے وہ اولمپکس میں کھیلنے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کر سکی۔ اور ہماری جو زبو حالی کی داستانیں ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں تو سنی ہی جا سکتی ہیں کہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد میرا خیال ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ ہمیں کرکٹ میں جتنا پھینٹا ہے اس کی تو خیر وہ اس بات کو تو چھوڑ ہی دیں۔ ہمارے عام بندوں کو چھوڑ کے ہمارے جو ایتھلیٹ ہیں جیسے کہ وسیم اکرم، کتنی جلدی وہ ریٹائر ہو گئے، شوگر کے مریض، کمر کی تکلیف، اتنی جلدی وہ جو ہے وہ میدانوں سے کوئٹ کر گئے۔ اور دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ 40 کے بعد اکثر لوگوں کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک چھوٹا سا ہے وہ میرے خیر ویسے میں لائٹر نوٹ پہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میرے بڑے ماموں جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح گیدرنگ میں، تو اپنے بھانجے کو انہوں نے کہا کہ یہ کام ہے تو آپ نے کرنا ہے، تو ان کی ماں جو امی ہے میری خالہ کہتی ہیں کہ وہ بھائی جان یہ ذرا تھکا ہوا ہے۔ اس بات کو لے کے ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ نوجوان بندہ اور تھکا ہوا، یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، نوجوان بندے کو تھکاوٹ سے کیا کام۔ لیکن خیر وہ تو کل کی نسل کا تو خیر کیا ہی کہنا۔ تو آج کل تو ہر جو ہے وہ تیسرا بچہ جو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑوں کی طرح ہیں۔ جیسے وہ ہمارے زمانے میں جو بچے تھے وہ اچھل کود کرنا، کھیلنا کودنا، لڑائی جھگڑا کرنا، لیکن آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ کوئی ٹیبلٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آئی فون لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فون لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایون کو جو بڑوں کو دیکھو، ایون کہ ہم شاید میرا خیال ہے خود ہی یہی کام کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے 2 سال کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے شوگر کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرغی جو اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، آنکھیں بند کر کے وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں، ان کو جو خوراک ڈالی جاتی ہے، یہ تو خیر ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو مرغی کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ بڑا گوشت کھلا دیں۔ بڑے گوشت میں کم سے کم میرا خیال ہے ابھی بھی طاقت ہے، اور ان کو جو گھاس پوس وہ کھاتی ہیں، جو چارہ ڈالا جاتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی گھاس جو ہوتی ہے وہ تو نیچرل ہی ہے میرا خیال ہے، ابھی تک اتنی ملاوٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس میں ڈیفینیٹلی جڑی بوٹیاں بھی کھاتے ہوں گے۔ اور دوسرا، فارمنگ والے بھی جانور جو ہیں وہ بھی جو بڑا گوشت ہے وہ اچھا ہے، اور جو دیسی نسل کے ہیں وہ تو خیر اس سے بھی اچھے ہیں۔ اپنی جوان نسل کا حال دیکھ لیں۔ ابھی بھی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو جو کھلاڑی ایتھلیٹس ملتے ہیں وہ دور دراز کے شہروں سے مل سکتے ہیں۔ اب کراچی، لاہور جیسے شہروں میں سے تو ان کو اب ایتھلیٹ نہیں بہرحال مل سکتے، کیونکہ یہ جو ہمارے جو بڑے شہروں کی جو نوجوان نسل ہے وہ اب تو بس موبائل کے پیچھے جو ہے نا وہ لگ گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو مطلب کہ بڑی عید پہ آپ کے گھر میں گوشت پڑا ہوا ہے اور بچے آپ سے چکن کھانے کی ضد کر رہے ہیں، اس کو لے کے پھر میں نے یہ بیسیکلی یہ ولاگ بنانے کی کوشش کیا کہ اب بچوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن میں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے۔ بچوں کا جو ٹیسٹ بڑا گوشت کھانے کا ہے وہ ٹیسٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور طاقت والی وہ واحد چیز وہی رہ گئی ہے۔ جن کو چھوٹا گوشت افورڈ کر سکتے ہیں ان کو مبارک، لیکن بڑا گوشت میرا خیال ہے اپنے بچوں کو بڑا گوشت ہی، مرغی کے بجائے بڑا گوشت کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری خوراک ہے اس کا ہارمونز کے ساتھ بیسیکلی ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے،
اور جہاں تک اگر گندم کو دیکھا جائے تو جو پرانے زمانے کی گندم ہے، جو 17 سینچری میں اگر ان کی پکچرز کو دیکھا جائے تو ایک 6 فٹ کا بندہ گندم کے پودے کے اندر کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے اتنے تجربات کیے اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے، یا جس طرح بھی یہ خیر ایک علیحدہ سی موضوع ہے کہ اس کی اویلیبلٹی کو ایزی بنایا جا سکے اور ہر بندے کو وہ افورڈ ہو سکے، تو اب وہ ہمارے میرا خیال ہے اس کا قد جو ہے وہ گندم کا گھٹنوں سے بھی نیچے رہ گیا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم گندم میں بہت طاقت ہے تو وہ بھی ہم میرا خیال ہے اس بحث کو اب چھوڑ ہی دیں، کیونکہ یہ چیزیں اب ملنا بہت مشکل ہیں، آرگینک چیزیں ریئل میں ملنا واقعی ہی بہت مشکل ہیں، اور اس لیے اپنے بچوں کو وہ چیزیں کھلائیں، کم سے کم ان پہ تھوڑی بہت جو ہے وہ طاقت پڑے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوشش کیا کریں بچے جو ہے وہ نماز کے عادی بھی بنیں، اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے گھروں میں۔ دوسرا یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، بہرحال جو ہر مسلمان کا فرض ہے، ڈیفینیٹلی سب پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا چھٹتی نہیں کافر یہ منہ کو لگی ہوئی، میں مرغی کی بات کر رہی ہوں کہ جو بڑا گوشت ہے، گوشت کی طرف نئی نسل کو لانے کی کوشش کریں۔ نئی نسل گوشت کا ذائقہ ہی بھولتی جا رہی ہے، ان کے منہ کو چکن لگ چکا ہے، اور چکن جو ہے وہ اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور چکن جو ہے اپنی ٹانگوں پہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ہمیں کیا طاقت دے گا۔ تو بچے جس فارم میں گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ بڑی عید پہ تقریباً ہر بندے کے گھر میں گوشت موجود ہوتا ہے، آپ ان کو جس فارم میں وہ پسند کرتے ہیں، جس طرح مطلب کہ موسٹلی لوگ چپل کباب کی فارم میں پسند کرتے ہیں، آپ اس کو بنا کے دیں، کم سے کم تھوڑا بہت بچے جو ہے وہ گوشت کھا لیں۔ باربیکیو ہوتا ہے، چپل کباب ہوتا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ بس اس کا یہ مقصد تھا، میرے پورے ولاگ کا جو بیسک ایسنس تھا وہ یہ تھا کہ مرغی کے بجائے بڑا گوشت کھلا دیں بچوں کو، لیکن کسی بابے وغیرہ نے منع کیا ہوا ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو یہ اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک نارمل جو بچوں کی بات ہے، آنے والی جو نسل کی بات ہے، اس پہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز اس پہ فوکس کریں، خاص طور پہ مائیں اس پہ فوکس کریں اور بچوں کو مرغی سے ہٹائیں، ہو جائے ہفتے میں 1-2 دفعہ 2 دن۔ میں نے بھی اپنے گھر میں اس چیز کو رواج دینے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بچے جو ہے وہ چکن کی فرمائش کرتے ہیں، تو جس طرح کسی چیز کا وہ چھڑانے کے لیے اس کو ایک دم سختی نہیں کی جاتی، تھوڑا 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 اس کو ہٹایا جاتا ہے اس چیز سے مختلف طریقوں سے، تو مطلب کہ آپ اس کو جو ہے وہ یہ اب آپ کی اپنی وہ اس پہ ہے بل پہ کہ آپ کتنا اس بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے ذہن میں باتیں تھیں، میں نے کہا ضرور شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔